تھوڑا سا شائبہ اور شک پڑا ان کو کہ وہاں تشیع ہے یا جا سکتا ہے، وہاں بھی اس قسم کی غلاظتیں وہاں پہنچائی گئی اور کوشش یہ کی کہ تشیع کا راستہ روکا جائے، اس لیے کہ تشیع وہی ہے، وہ تشریح جو حسین ابن علی نے کی تھی، وہ نہضت اور وہ تحریک جو سید الشہداء نے چلائی تھی، اس کا تسلسل ہے یہ تشیع جو دنیا کے اندر موجود ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے ہم نے، اور وہی مشن اور وہی راستہ اور وہی جدوجہد ہم نے آگے لے جانی ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو اس وقت تشیع کے خلاف جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر، دیکھیے ابھی یمن کی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ دوسرے جگہوں پہ بہت سی جگہ ایسی ہیں اور ملک ہیں، عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تشیع قوت پکڑ رہی ہے۔ تشیع اس راستے سے جو راستہ آپ نے متعارف کرایا، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، اسی راستے سے تشیع آ گیا ہے، اور تشیع نے وہاں حکمرانی کی ہے، اور آئندہ بھی اس کی حکمرانی وہاں رہے گی۔ اس کو کنڈم کرنے کے لیے کتنی قوتیں، شیطانی قوتیں وہاں متفق ہیں۔ کیسے واقعات ہو رہے ہیں عراق کے اندر، یہ واقعات کون کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے میں جانتا ہوں ان کو، وہ بہت دور چلے جاتے ہیں بعض لوگ جب سامراجی قوتوں کی بات کرتے ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہمارے اسی خطے کی قوتیں ہیں جو عراق کے اندر یہ سازشیں کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ٹس سے مس کوئی نہیں ہوا۔ آؤ عدلیہ کے نظام، عدالتی کمیشن قائم کرو اور اس سے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کون آپریٹ کر رہا ہے؟ عوامل کون سے ہیں؟ اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کھولو اس کو۔ کبھی جند اللہ ہے، کبھی وہ طالبان ہے، وہ تردید کر دیتے ہیں، خود حکمران تردید کر رہے ہیں، لیکن کوئی شخص اس کے لیے حاضر نہیں ہے، کوئی اس کے لیے حاضر نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے، اس لیے کہ عدالتی کمیشن جب بیٹھے گا تو حقائق کھولیں گے۔ ہم نے کہا ٹیسٹ کیس بناؤ اس کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کہیں گے کہ عدالت یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ وہ طالبان کو کہہ لے، وہ جند اللہ کو کہہ دے، وہ فلاں کو کہہ دے، وہ فلاں کو کہہ دے، وہ کسی جماعت کو، کسی گروہ کو، کسی فلاں کو کہہ دے، ہیں لابیاں ملک کے اندر، لیکن کون سی لابی نے یہ کیا؟ اس کے پشت پر کون ہے؟ اور کس طریقے پہ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ یہاں ایسے لوگ جن کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگین ہیں، وہ اتنے پالے جا چکے ہیں اور اتنا ان کو طاقتور بنایا گیا ہے کہ وہ اسٹیٹ اندر اسٹیٹ پیدا ہو چکی، ریاست اندر ریاست بن چکی ہے، نہ ان بتانے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سانحہ کارساز جب ہوا تو اس وقت مرحومہ بے نظیر بولی کہ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ یہ واقعہ طالبان نے کیا یا القاعدہ نے، مجھے یہ بتاؤ کہ منصوبہ کس نے بنایا اور اس پر سرمایہ کس نے صرف کیا۔ میں نے کہا بی بی تم 20 سال کے بعد آج آئی ہو ملک کے اندر، کہہ رہی ہو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں اس ملک کے اندر، یہ کون ہے یہ لوگ، یہ پلتے کہاں ہیں؟ میں تو ان کے راستوں کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے ایک سابق صدر کو بھی کہا تھا کہ یہ کن راستوں سے آتے ہیں، اور راستوں سے جب آتے ہیں، واقعہ کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیل توڑتے ہیں، واپس جاتے ہیں، نہ آتے روکتا ہے نہ کوئی جاتے روکتا ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہے وہ شخص اس کو یوں اس طریقے پہ دکھائیں گے، وہ دوسری طرف رخ کر لے گا۔ سابق صدر کے سامنے میں نے کہا، وہ بات ٹال گئے، کسی اور طرف شروع ہو گئے۔ پورے حقائق کو میں اللہ کے فضل سے جانتا ہوں۔ نادان، بے علم، بے اطلاع قوموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے لیکن قوموں کو چلانا، ان کو متحرک کرنا، ان کو راستہ دکھانا، ان کو پروگرام دینا، اس دور میں انتہائی احتیاط اور انتہائی دانشمندی کی ضرورت ہے۔ بغیر دانشمندی کی کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ملک کی صورتحال انتہائی مشکل میں ہے۔
ہمارا مشن اور ہمارا مقصد جو تھا وہ ہے اس ملک کے اندر عدل علی کا قیام. ہمارا ماٹو یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے لیے واقعہ کربلا بھی اسی مقصد کے لیے ہوا. اسی نہضت حسینی بھی یہی تھی. حسینی تحریک کا بھی ہدف تھا عدل علی کا قیام. اور وہ ہمارا اس ملک کے اندر اس کو ہم نہیں بھولیں گے، کیونکہ عدل علی وہی ہے جو انبیاء کا پیغام تھا، وہی ہے جو انبیاء کا مشن تھا، وہی ہے جو وحی الہی کا ماحصل ہے. اس کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس سے ہم اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے، باہمی احترام کی ضرورت ہے، اخلاق ائمہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اوصاف جمیلہ اور اچھے خصال اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ الگ ایک چیپٹر ہے. اس کے لیے بھی امر بالمعروف کی ضرورت ہے اور نہی عن المنکر کی. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی کمزوری ہے. اگر اخلاق طاقتور ہو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی قصد برائی کا کر چکی تھی. یہ بھی کر لیتا برائی کا قصد اگر اللہ کی تائید شامل حال نہ ہوتی. اس نے بت پہ پردے ڈالنے شروع کیے، کہا تم اس پہ جو دیکھ نہیں سکتا اس پہ پردہ ڈال رہی ہو، اور وہ جو ان تمام پردوں کے اندر جو جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں اس سے نہ ڈروں. یہ ہے کردار کی مضبوطی. سرکش گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا یہ انسان کا کمال ہے، اور انسان کی یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا فریضہ ہے. ہمارے ہاں یہی مشکلات ہے، یہی پرابلم ہے. اخلاقیات ہمارے کمزور ہیں. بددیانتی ہے، کرپشن ہے، حرام خوری ہے، دوسرے کے خلاف غیبت ہے، سازش ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کی برائی کرنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے، اس کے ہر چیزیں، ہر وہ خرابیاں، کمزوریاں جو بھی اخلاقی طور پر ہو سکتی ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں. سیاسی میدان میں آپ دیکھیے کس طریقے پہ مقابلے ہو رہے ہیں اور کس انداز میں کشمکش ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے. معاشرے کے اندر بھی ہم یہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا کمانا، ہمارا رزق، ہمارے ذرائع آمدنی حلال سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ قاضی شریح نے ایک مکان بنایا تھا جس کا نہج البلاغہ کی تیسری جو جلد ہے اس میں شروع میں اس مکان کا حدود اربع امیر المومنین نے اس کو بتایا. عثمان ابن حنیف جب ایک دعوت میں گئے تو اس کے بارے میں بعض پرس ہوئی. اس دعوت کے سلسلے میں یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں نہج البلاغہ سے. کسی کی کثرت نماز اور روزہ کو مت دیکھو، معاملات دنیا میں آزماؤ دیانت دار ہے کہ نہیں. مسئلہ تو یہ ہے ہم بہت زیادہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ ہم روتے بھی ہیں. میں نے بہت سے دیکھے دعائے کمیل میں ظاہر ہے مخلصین روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن معاملات دنیا میں آزماؤ. رویہ کیسا ہے تمہارا دوسرے بھائی کے ساتھ؟ انداز کیسا ہے تمہارا اخلاقی دوسرے کے ساتھ؟ یہ وہی قیام حسینی کی بات میں کر رہا ہوں، اسے ہٹا نہیں ہوں موضوع سے. میں حسین ابن علی نے جو تربیت دی اور جس طریقے پہ ان کے ساتھیوں کے آپس میں جو رویے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا. وہ پیچھے ہٹانے والی بات تھی، وہ اس انداز میں تھی کہ اس کو بچانا چاہتا تھا، یوں پیچھے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کہ میرے لیے وہ خطرہ ہے اور میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، میرے آگے بڑھنے کے لیے خطرہ ہے. یہ ہمارا اصل مسئلہ
وحدت کیوں نہیں قائم ہوتی؟ اختلافات ہیں، انتشارات ہیں، کیا اختلاف ہے بھائی؟